الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر بلند بیباک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے ایک دو جمعے سے محبت رسول، اسباب محبت، اسباب تک پہنچنے کا بخاری نہیں مل رہا ہے. محبت کے اسباب کیا ہے؟ ایک انسان کسی سے محبت کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے وہ بیان کرنے تک پہنچتا بھی نہیں ہوں اور وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میری ایک شکایت ہوتی ہے یا تو جمعے کے نظام کو بڑھا دیا جائے یا پھر شارٹ کر کے ہی کسی اور دن مستقل پروگرام یا مستقل نظام بنا دیں تو پھر بات بولنے میں، حالات پر تبصرہ کرنے میں آسانی ہوگی. قوم کو بیدار کرنے میں ایک اہم رول ادا کرنے میں ہمارا حصہ ہوگا. ہماری قوم کو اور ہماری قوم کی روح میں روح، جو قوم مسلمان سو چکی ہے، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قوم مر چکی ہے، تو اس قوم کے اندر روح ٹوٹنے میں آسانی ہوگی. اگر کوئی اور سسٹم یا پھر اسی سسٹم کو اور وسیع کر دیں، 1 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا بیان کر کیا کرتا ہے؟ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہی بات ہے مسلمان جمعے دے تو چھٹی نہیں رکھتے. اتوار کو چھٹی، عیسائی کو دے وہ سبق سے کون سے. جب عیسائی جب چرچ جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے مذہب کی مقدس کتاب ہوتی ہے بائبل. جب مسلمان مسجد کو آتا ہے یہ مسلمان بھی قرآن اٹھاتا ہے لے کر اپنے گھر سے، چلو یہاں ہے سو لے کر دیکھتے کہ آج کون سی آیت پڑھے، کون سے پائی کی آیت پڑھے، کون سے سوری کی آیت پڑھے، کتنی آیت پڑھے، اس کا معنی مطلب کیا بیان کرنے والے ہیں. وہ آیت کو معنی مطلب تفسیر کو حالات سے کیسا جوڑ کر بیان کرنے والے ہیں. کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بلے کے جاتے رہیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ بس آپ کو جاتے رہنا ہے. موقع مل گیا تو بیان کو آتے سو گے، موقع ٹائم نہیں تو پھر بیان بھی نہیں. نماز بھی نہیں جمعے کی، جمعے کو ہم چھوڑ دیے، جمعے کے مقام کو مرتبے کو سمجھے نہیں. اگر جمعے کا حق صرف جمعے کا حق ادا کر دیں تو مزید جلسوں کی جوڑوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی قوم کو. اگر جمعے کا حق ادا کر دیں تو 20-25 منٹ تک 1:35 تک اگر یہی 2-4 بندے رہیں گے تو ان سے کیا خطاب کریں، کیا بیان کریں؟ ذمہ داری تو ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے. ذمہ داری تو قوم کے نوجوانوں کی ہے. تاریخ میں جب بھی جو کوئی اہم کام ہوا، چاہے وہ ملک کا اہم کام ہو یا پھر مذہب کا کوئی کام کارنامہ ہوا ہو، پھر وہ ایسے نوجوان لوگوں سے ہوا ہے. نوجوانوں سے کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں سے بس دعائیں نہ سکتی ہیں. دعائیں کرتے وہ لوگ، اب وہ لوگ 40 پار کر چکے. ذمہ داری ہماری ہے، جن کے ذمہ کام ہے. اگر وہ لوگ بھی 1:30 بجے آئیں گے تو ہم کسے بولیں؟ کس کے جسم میں روح پھونکیں؟ روح اگر کوئی بھی انجیکشن ہو، کوئی بھی دوا ہو، دینے سے پہلے ٹچ کرتے، اسے دیکھتے کہ جسم کی دوا کو برداشت کرتا کیا ہوتا ہے، تب جا کر اسے دوا چلاتے ہیں. اب بڑی عمر کے لوگوں کو دوائی ہے، دوا
جوشیلا ہے، جذبے والا بیان، وہ ان کے لیے تو بس چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے واقعات ہونا ہے، جذبے کے بیان بڑے لوگ سننا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے. تم اگر بڑی عمر کے ہو گئے تو پھر تمہارا ایمان کو ٹھنڈا ہو گیا، تمہاری عمر بڑی ہو گئی تو پھر تمہارا ایمان کو ٹھنڈا ہو گیا. اپنے جذبات کو ٹھنڈے نہ کرو. ایمان ٹھنڈا کبھی نہیں ہوتا. آگ تک تو ٹھنڈی ہوئی سنے، ہمارے روم میں کب تو آگ ٹھنڈی ہوئی بول کر تو سنے کیا، یہاں تک تو آگ ٹھنڈی ہوئی کیا آج سے تو کعبۃ اللہ میں وہاں کیا گئی، اگر کوئی کھانا پکانے کے لیے آگ سے لگا تو ٹھنڈی ہوئی سنے کیا. آگ کا تمیز کیا، ہمیشہ چست رہنا ہے، مست رہنا، گرم رہنا ہے. جو اسے جڑ جائے گا کبھی پہنچائیے. آپ بھی ہماری فکر یہ ہے کہ آپ گرم لوگوں سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ رہے ہیں، آپ کی ایمان کو روز کی چاشنی گرمی چاشنی چلائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ کا ڈکا پٹے گا، دنیا آپ کو سلام کرے گی اگر آپ اپنی جسم میں روح کو ملے گی. فون میں چارجنگ ہو تو کام کرے گا، چارجنگ نہیں تو پھر آف ہو جائے گا. آپ کے جسم کے اندر ایمان کی چارجنگ ہوگی، دنیا آپ کو سلام کرے گی. دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، ہار مان لے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر جینے کا بھی حق نہیں ہے، جینے کا بھی حق نہیں ہے، جینے کا بھی حق نہیں ہے. جذبہ لے کر آؤ سننے کا. تو بات کیا بول رہا تھا، اگر عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایمان ٹھنڈا نہیں ہونا. اگر جسم ٹھنڈا پڑ گیا، جسم میں اگر جھلیاں پر نہیں ہو، اگر بانڈ سفید ہو جائے، ایمان سفید نہیں ہونا. ہمیشہ ایمان چمکتے رہنا. کب تک سننا اجلا ہو گیا کیا، چیز لگی سننے کو نہیں لگتی. تو پھر ہم اپنے ایمان کو چمک کر دے رہے ہیں، ٹھنڈے نہیں ہونا. بڑے لوگوں کا عام طور پر ہوتا کیا ہے، ان کو واقعات چھوٹے موٹے دوسرے کی بول کو بھیجتے رہنا ہوتا ہے. یہ سب حالات کرو، یہ وہ نہیں بولنا کرتے، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. ایسا مزاج کو بدلو، شریعت کو نہ بدلو، جمعے کے نظام کو نہ بدلو، اپنے مزاج کو بدلو. اپنے مزاج کو بدلنے میں آسانی ہے، پورے گاؤں کو یا پھر پورے جمعے کے سسٹم کو بدلنا مشکل کام ہے. ملک کے پی ایم ظلم کرنا مطابق کی طاقت ہے، تم خود اپنے جگہ میں ظلم کر رہے ہو، اس سے پناہ مانگ لو اور اسے توبہ کرو. اس کو اتارنے کی طاقت نہیں ہے. تم اپنے آپ پر جس فیلڈ میں تم ہو اس فیلڈ میں تم بھی ظلم کر رہے ہو. اپنے مالک کا خدا نہ کر کے کسی دکان میں کام کر رہے ہو یا کسی گورنمنٹ کے پاس کام کر رہے ہو، وقت پر نہ جا کر تم بھی ظلم کر رہے ہو. تم اپنے ظلم سے توبہ کرو. ظالموں کے ذریعے سے تمہارا نام کٹ جائے گا. ان کی ظالم تم کی ظالم کیا فرق ہے، کوئی بڑا ظالم تم چھوٹے ظالم. اگر جمعے کے سسٹم کو یا پھر یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا، اگر علماء پر اگر قبضہ اور ان پر تسلط چلانے کے لیے اگر ایسی باتیں بولتے جائیں گے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے. حق کی آواز بولتی ہے، جب تک دنیا رہے گی تب تک حق کی آواز بولتی رہے گی. بلکہ یہ جملے کو آج سے کہوں، جب تک آپ کی آواز ہوگی دنیا ہوگی. جب تک آپ ہوں گے تو پھر دنیا نہیں، جب تک ہم ہوں گے تو پھر حق کی آواز ہوگی تو دنیا ہوئے گی. جب حق کی آواز ختم ہو جائے گی دنیا بڑھا، دنیا کا اینڈنگ شروع. تو دنیا کا وجود تم ہو، حق کی آواز ہے دنیا کا وجود ہے. اگر حق کی آواز نہیں بند کر دیں گے تو پھر لائٹ کو اگر کنیکشن کو کاٹ دیں گے تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا، پھر آف ہو جائے گا. یہ میں یہ بول رہا ہوں، اسے مضبوط کرو، سسٹم کو مضبوط کرو، کنیکشن کو مضبوط کر لو. پھر دیکھو پھر ہوتا کیا، لائٹ بھی چلے گی، فین بھی چلے گا، مائک بھی چلے گا، اور دوسرے پروگرام کریں گے، دوسرے کام کریں گے، سب کچھ چلیں گے. کب یہ کنیکشن حاصل ہوگا تو وہ کنیکشن مضبوط کرو. ایک بڑا روزہ علماء سے رشتہ مضبوط کرو. یہی سبق میرے پاس ہے. تمام تر فکروں کا حل یہی ہے. ایمان کیا سمجھ آئے گا اسی سے، اسی رشتے سے. نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کی فکر، نبی کا علم آپ کو ملے گا. شریعت آپ کو سمجھائی جائے گی. ملک کا پی ایم آپ کو شریعت سمجھائے گا. ملک کو سنبھال نہیں سکتا ہے، بیوی کو نہیں سنبھال سکتا. نہ طلاق دیا نہ خدا دے کو چلے گی، رکھا بھی نہیں چھوڑا بھی نہیں، کچھ چلے گی، کام البتہ نہیں ہے. اب وہ بندہ آپ کو دین سمجھائے گا جو اپنے دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ آپ کو کیا سمجھائے گا. ہم گھر سے پی ایم نہیں ہے لیکن آپ کو وہ سبق پڑھائیں گے کہ پھر آپ اگر ہمارے سبقوں سے، سبق کو پیغمبر کے زبان ہماری، کلام اللہ کا، نبی کا، پیغامات تعلیمات نبی کے، میسیجز نبی کے، اللہ کے، اگر ان سبقوں کو اگر ہماری قوم پڑھ لے گی، میں سمجھو گا اگر علماء کے آج کے بیانات کو، اگر فکروں کو، اگر آج کے علماء کے فکروں کو اور بیانات کو اگر ہماری قوم ساتھ دے گی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہر کلمہ پڑھنے تیار صف میں رہیں گے. ہماری قوم ہماری باتوں کو، آوازوں کو کٹ اور بند کرنے میں تو نہیں ہوتی ہے. اب کیا تھا، جو قوم حق اور سچ اور سن کر سننا نہیں چاہتی حرام بول کر،
تو پھر وہ قوم کیا غیروں کو کلمہ پڑھائے گی؟ میں سمجھوں گا اگر یہ قوم میں اگر اس کا ان کا علماء سے مضبوط نہ رہا، اگر ان کا ذہن اور ان کی مینٹالٹی علماء کے بیانات اور ان پر تسلط پر اگر ان کا یہ منصوبہ بن گیا، ان کا ذہن یہ بن گیا کہ ہم ان پر راجنیتی کرنا ہے، راجنیتی کرنا ہے، ان پر ہم اپنا تسلط جمانا ہے، اگر یہ مینٹالٹی اور ہماری قوم کی ہو جائے گی، کیا خاک غیر اسلام قبول کرے گی؟ خود بھی سب ہو جائے گا. اپنی مرضی کا دین سننا چاہ رہا نہیں، اپنی مرضی کا دین سننا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کا دین سننا چاہے گا. ہم تو اپنی مرضی کا دین بیان نہیں کریں گے، قوم کی مرضی کا دین ہم بیان نہیں کریں گے، اور ہم وہی بیان کریں گے جو اللہ کو دین ہے، اللہ کی مرضی کی باتیں ہیں. اگر قوم اپنی مرضی کی باتیں یہاں نہیں آتی بول کر اگر فیل ہو جائے گی تو پھر وہ فیل ہونے دو. کیا ہوتا ہے؟ محفوظ رہنا ہے دنیا، اگر سلامت رہنا ہے تو پھر یہ آزاد رہنا ہے پر مسلح. اگر آزاد نہیں رہیں گے قیامت، اگر یہاں سے بھی اگر حق کی آواز ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں آئے گی تو پھر کہاں آواز آئے گی؟ پارلیمنٹ آپ میں آئے گی، ممبر میں پارلیمنٹ میں آئے گی، اسمبلی میں آئے گی. سود حرام ہے کی آواز کیا آپ پارلیمنٹ سے سننے کی امید رکھتے ہو؟ اسلامی ملکوں میں وہ سب نہیں ہو رہا ہے صاحب. اسلامی ملکوں میں اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں. ہمارا تو جمہوری ملک ہے. اب یہاں اب یہ حرام یہ حلال کی باتیں کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. جہاں سننے کا موقع ہے وہاں سننے کا انتظام ہے، سنیں، پڑھیں، سمجھیں. یا تو اس سسٹم کو اور بڑھا دیں، یا پھر آج نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی اور دن کر لیں. فکر ہو، جذبہ ہو، ہمت، حوصلہ، سیکھنے کا شوق ہو تو پھر وہ سب ہو سکتا ہے. سننے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آواز کو بننے کی پلان ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ قوم غلام بننا چاہتی ہے لوگوں کی تو ہم کیا کریں؟ بیکار ہے، بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے، بیکار ہے. بدل جاؤ، سدھر جاؤ. سدھریں گے بدلیں گے تو سب کچھ ہونے والا ہے. نہیں سدھریں گے نہیں بدلیں گے، جب سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. عمل کرنے کے لیے سمجھنا پڑے گا، سمجھنے کے لیے سننا پڑے گا. جب سننے کا سسٹم بھی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا سسٹم بھی ہے، سن نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے یا سننے کے سمجھنے کی سسٹم میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، یا پھر سننے کی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان سب باتوں پر ٹاپکس پر بات نہیں ہونا ہے، اوقاف پر بیان نہیں ہونا ہے. ہماری مسجد کے اندر جب اوقاف پر 5 جمعے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیان ہوا تو مجھ تک شکایت پہنچی کہ آپ کے بارے میں قوم یہ کہتی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والی قوم آپ کے بارے میں کہتی ہے. اس قسم کی ٹاپک پر بولنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ ہی نہ چاہوں تو کیا میں بولنگ کریں گے آپ کو؟ ہماری پراپرٹیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کی پراپرٹیاں ہیں، اوقاف ہمارا حق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. یہ کون بولے گا؟ میں نہ بولوں ہمیشہ بولے گا آپ کو. کون بولے گا آپ کو؟ پھر فلم اسٹار آپ کو بولیں گے، کرکٹ کے اسٹار آپ کو بولیں گے. قوم کا درد رکھنے والے یہی بس نبی کے وارثین ہیں. جو فکر آپ کی ہوتی فکر، لیکن آپ کی فکروں سے بھی دور کرتی فکر علماء کی ہوتی ہے. جہاں آپ کی فکریں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آپ کے نبی کے وارثوں کی فکریں شروع ہوتی ہیں. اگر ان کا منہ بند کر دیا گیا، اگر یہ حق نہ بولے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے حالات پر نہ بولے تو پھر قوم غلام ہو کر مرے گی یا پھر مقتول ہو جائے گی. یہ زندہ رہنے کے قابل اور لائق نہیں رہے گی. اگر زندہ ہوگی بھی تو پھر یہ بزدل رہے گی، باہمت شجاعت پر نہیں رہے گی. اس لیے کہ ان کا رشتہ اپنے شجاعت مند سے کٹ گیا، پاور بینک سے پاور ہاؤس سے کٹ گیا تو بجلی نہیں چلے گی، فین نہیں چلے گا. تو پاور بینک اور پاور ہاؤس سے جڑ جاؤ، اور ہاؤس سے جڑ جاؤ، اپنا وائر کنیکشن مضبوط کرو. اب وائر کنیکشن کیا ہے؟ وائر لیس ہے. یہاں پر وائر لیس ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ رشتہ. آپ کا اذان بھی چلے جاؤ، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں. میں کیوں بولتا ہوں آپ کو؟ اگر وہ مانتا ہوں ہر جمعہ یہ بولتے کیا، ہر بیان میں یہ بولتے کیا، صحیح بول رہا ہوں. ہر جمعہ ہر روز یہ بول رہا ہوں اور بول نہیں سنا. اگر زندگی رہے گی یہی بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علماء کا رشتہ مضبوط نہیں رہے گا. ایک بتاؤں گا، یہ میرے پاس کلپ ہے، آپ کے پاس پہنچا ہوگا نہیں پتا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے تقریباً ایک جمعہ کا. تو اس میں داڑھی بھی ہے ایک آدمی کو، ٹوپی بھی ہے. اب آپ سمجھو، داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کا رشتہ مدرسے سے ہوگا یا علماء سے ہوگا یا پھر جماعت سے ہوگا، تبھی داڑھی چڑھے گی. ورنہ ہر آدمی داڑھی چڑھتی نہیں. سب کو
چہرے کو سر کو ٹوپی, چہرے میں داڑھی چڑھتی نہیں ہے. تو ایک بندہ ایسا ہی کہ وہ بندہ تو وہ سر پہ چہرے میں تو داڑھی ہے اور سر میں ٹوپی بھی ہے, لیکن وہ فالوور ہے اس کا شکیل بن حنیف کا. اب یہ بھی شکیل بن حنیف پر بول رہا ہوں, جبکہ اس کے بارے میں روز بول رہا ہوں, کئی ریکارڈ موجود ہے, کئی بیانات موجود ہے, کئی کورسز میرے موجود ہے. آپ پڑھے سنتے, کیا ضرورت ہے علماء کرام کو اپنے بیانات ریکارڈ کر کے نوٹ کرنے کی؟ سوشل میڈیا میں علماء کرام کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ قوم کو بیدار کرنا مقصد ہے, باطل کا جواب دینا مقصد ہے, اتنا ہی مقصد. اس کے علاوہ پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. نہیں بات ہے. بندہ داڑھی بھی ہے چہرے میں, اور وہ بندہ چہرے میں داڑھی رکھ کر سر میں ٹوپی رکھ کر بھی وہ شکیل بن حنیف کا فالوور ہے, شکیل بن حنیف کا فالوور ہے. اب کیا کہیں گے اسے؟ آپ مسلمان کہیں گے اسے؟ آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں اسے؟ عقیدہ بدل گیا. بھلے یہ داڑھی یہاں تک نہیں, یہ ایک مٹھی نہیں, 5 میٹر رہن دے, وہاں تک رہن دے, کام کی نہیں ابھی ہے. عقیدہ بدل گیا. شکیل بن حنیف کون, اس کے عقائد کیا؟ بار بار بول رہا ہوں, کئی بار بول دیا, اب بھی بول رہا ہوں, کیوں بول رہا ہوں؟ عقیدے کی بات ہے, عقیدے کی ایمان کی بات ہے, بار بار بولنا پڑے گا. عقیدے کی بات ہے, تجھے بار بار بولنا ہی پڑے گا, بار بار بولنا ہی پڑے گا. بولتے رہیں گے تو بات کو ذہن میں, دل دماغ میں وہ بات نوٹ ہو جائے گی. ورنہ اگر پھر کیا ہو جائے گا, بات کو اگر ایک بات بول دی تو بول کر چھوڑ دی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بھول جائیں گے. پھر اب ذرا سے دیکھو, یہ میری تصویر میں دیکھو, یہ داڑھی والا بندہ ہے نہیں, یہ کیوں دکھا رہا ہو؟ حالات دکھا رہا ہو. یہ دکھانا مقصد نہیں ہے, کیوں دکھانا مقصد نہیں ہے, یہ کیوں دکھا رہا ہو؟ دیکھو اس بندے کے چہرے پر داڑھی ہے نہیں ہے, ٹوپی ہے نہیں ہے. بعد میں پھر اس پر تبصرے کریں گے جو میں نے ایسا پہلو دیکھا. حالات بولنا مقصد ہے, بیدار کرنا مقصد ہے, علماء سے جڑ کر بولنا مقصد ہے, بولنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر ہے ڈاکٹر, کبھی کبھار کسی آدمی کی شرح دیکھتا ہوں, خون لے کر بولتا, پیشاب لے کر بولتا, بولتا نہیں بولتا, پیشاب لے کر بولتا, خون لے کر بولتا. کبھی کبھار اندر مال لگا تو پھر اندر کے جگہوں میں دکھانا پڑتا ہے, کیا مال لگا بول کر, تو پیروز کرو سو, سرجری کرو سو. اس کی ہم کو آپ کی فکر ہے, اس لیے سب دکھا سو. ایسے لوگاں بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, لیکن عقائد کیا سمجھو. اب آپ سے کوئی ملا دکھا کیا سمجھے گا؟ جماعت کا ساتھی ہے تو بھی, مولوی صاحب کیا, مفتی صاحب کیا, امیر صاحب کیا بولے گا پیسے. لیکن اس عقیدہ اگر آپ دیکھیں گے, آپ کو سے پہلے کافی ہے. سورج دیکھ کر فیصلہ نہ کرو. آج سورج دیکھ کر فیصلہ کرنے کا زمانہ نہیں ہے, عقائد دیکھ کر فیصلہ کرنے کا زمانہ ہے. عقائد سے بات ختم, عقیدہ بدل گیا بس مسلمان سے کافر, عقیدہ بدل گیا کافر کا تجربہ بنتا ہے, اسلام حساب آ جائے گا. عقائد کی بنیاد نیت ہے. میرا روزانہ کا بھی اور میرا ویژن اور میرا کاس میری مینٹالٹی ذہنیت بھی وہی ہے. عقائد مضبوط کرو, بھلے اعمال میں کمزور کیوں نہ ہو, اعمال میں کمزور, اعمال کرنا ہی ہے لیکن اعمال کا بعد میں. عقائد کو سیکھو. معلوم نہیں ہے کہ ہم مر گئے, پوری دنیا سے علماء مر گئے کیا؟ نہیں تو میں مر گیا تو پھر دوسرے رہیں گے. لاؤ پکڑو, بلاؤ بٹھاؤ, ان سے سمجھو. آج قوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ قوم عقائد, شریعت, سنت, طریقت, معرفت سیکھنے کے لیے جہاں اس قسم کے پروگرامز اور اس قسم سے عقائد کورس ہوتے اور سنت کورس ہوتے, شادی کورس ہوتے, عقائد کے کلاسز ہوتے, وہاں جا کر اٹینڈ کرنا تھا. افسوس کی بات تو یہ کہ ہماری اس مسجد میں جتنے کورس بتا دیے آپ کو, تمام کورسز کا چل رہے ہیں, لیکن پھر ہمارے قوم بندے سننے کا اپنی سازتی نہیں ہے. کیوں دکھ کرنے کی بات ہے, دکھ کرنے کی بات ہے. قدر کر لو آج کے دور کے علماء کی, ورنہ ایک وقت وہ آئے گا. اب یہ ایک نہیں ہے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعہ ایسے ہر دن آپ کو ملیں گے. فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے, بچ نہیں سکتے فتنوں سے محفوظ, فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک اپنے پاور ہاؤس سے رشتہ مضبوط نہیں رہے گا. فیان چالو نہیں ہو سکے گا جب تک اس کا کنیکشن, اس کے غیر اور اس کا تمام تک تعلقات اپنے پاور ہاؤس سے نہیں ہوں گے, مضبوط نہیں ہوں گے. تو میں وہی بول رہا ہوں, عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اعمال پر محنت, نماز کی دعوت, زکات کی دعوت, روزے کی دعوت, عمرے کی دعوت, حج کی دعوت, داڑھی کی دعوت, ٹوپی کی دعوت, قرآن کی دعوت, یہ سب بات کی چیزیں ہیں. اللہ کے بارے میں کلمہ پہلے سمجھاؤ قوم کو, اس سے انکار نہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, اللہ کی قسم اس سے انکار نہیں ہے. عمل کا درجہ آپ قرآن پڑھو, میری باتوں پر آپ قرآن سے ماچ کر کے دیکھو, قرآن سے ماچ کر کے دیکھو. ایسے ہی بول رہا ہوں نہیں, قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا ایمان والوں کو, تو اللہ نے بات کیا بتایا,
روزہ رکھو اللہ بول رہا تھا تو اللہ بولے اللہ کیا بولا؟ دیکھ اللہ بولا تھا روزہ رکھو بول کر اللہ نے کیا کیا پہلے اللہ ایک ترتیب باندھا ایک مقدمہ ٹاپک اللہ پہلے یہ بیسک اللہ باندھ کر بنیاد باندھ کر مقدمہ تمہید باندھ کر انہوں نے بات سمجھائی اے مجھے ماننے والے بندو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ارے دیکھ بولا تھا تم پر روزہ فرض ہے سنو روزے رکھو یہ بولنا تھا اللہ لیکن اللہ جب اتنے اچھے انداز سے یاد کر رہا ہے رخ بدل جائے گا تقریر کا سمجھو میں جو بولا یہاں سے بول رہا ہوں روزہ کیا ہے یہ گئے جمعہ بول دی ہوئی ایمان کیسے بولتے اسلام کیسے بولتے بتا دیا تھا جو لوگ گئے جمعہ تھے وہ بولو ایمان اسلام میں فرق کیا ہے بولو یہ ایمان ہے اسلام ہے گئے جمعہ بولتے وہ بولو میں تمہیں بول رہا تمہارا نہیں کرتا یہ اسلام ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے یہ اسلام ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ سب اسلام ہی ہے سب ہے نہیں ہے یہ سب اسلام ہی ہے ایمان نہیں ہے سب پہلی بات روزہ بھی اسلام ہی ہے ایمان نہیں پوری بات سنو میں بڑی گہری بات بولنے چل رہا ہوں بڑا نقطہ اچھا نقطہ بول رہا ہوں سمجھو کبھی بات سمجھو نہیں بات میں آپ کو پوچھو کوئی بات میں فیل نہیں ہوتا آپ میرا مقصد ہی سمجھانا ہے شریعت سمجھانا ہے ایمان پر میری قوم کو جینے کی فکر اور جینے کی بات کرنا ہے اور ایمان پر مرنے کا پیالہ پلانا ہے میرا مقصد یہی ہے ہمارا ماحول معاشرہ میرے بچے اور میری یہ نوجوان نسل ایمان پر جی کیسے سکتی ہے میں کیا کروں ان کے لیے ان کو میں کیا سبق پڑھاؤں گا تو ایمان پر جی سکتی ہے سیرت پڑھانا ہے سیرت پڑھا رہا ہوں ان کو عقائد پڑھا رہا ہوں قرآن کی تفسیر کرنا ہے سب کر رہا ہوں جتنی میری طاقت میں کر سکتا تھا اللہ کے رضا کل کر رہا ہوں اب آپ کی ذمہ داری اب سننا پڑھنا پڑھانا سمجھنا عمل کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر سب کچھ نہیں کرتا سب لکھو دوا سوئی ڈالنا کیا گولی دینا کیا کب کب کھا بولتا اب وہ کھانا نہیں کھانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر بول دیا کر دیا پڑھا دیا سمجھا دیا لکھا کر کے چھوڑ دیا آپ بھی سنیں ہمارے منڈے میں آپ کی نسلیں سنیں باطل کیوں سنیں عقائد ان کے عقائد کیا وہی بول رہا ہوں خادیانی کا خادیوں کا عقیدہ کیا وہی بول دیا شکیل کا فتنہ اور عقیدہ کیا بتا دیا کتنے چیزوں کو دعویٰ کرتا وہ بول دیا پھر یہ سب بولنے کے بعد میرے جو کام تھا ڈاکٹر کو دے دیا آپ کی ذمہ داری کھانا کھائیں گے تو پھر بیماری چل جائے گی نہیں کھائیں گے تو وہ غلط عقیدے رسم رواج ہندوؤں کے طرز سسٹم کلچر وہ چلتا رہے گا آج کے لوگ بڑا سخت بولتے ہیں میں بول رہا ہوں دیکھو آج جمعے کی مسئلہ بول رہا ہوں میں بڑا سخت بولتا ہوں میں بدنام ہوں اس قوم کے اندر بھی میری بدنام کی تو وہ بہت دور سے لگی بولنے کی ضرورت نہیں ہے موقع نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کا لیکن بدنام کی بڑی جو حق بولیں گے وہ بدنام ہوں گے جو حق بولے بدنام نہ ہو وہ حق بولنے والے چاپلوسی کرنے والے وہ مسجد کے ذمہ داروں کی قوم کی جماعت والوں کی امیر صاحبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی ان کی چاپلوسی کر رہے ہو حق بولنے والے کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا حق بولے بدنام نہ ہو ڈال میں کالا نہیں پوری ڈال کا لیے وہ نہیں حق بولنا تو پھر ظلم ستم کو قوم کی تانا زنیوں کو برداشت کرنا پڑے گا نہیں ہر ایک کیا چاہ رہا ہے تو پھر میں حق نہیں بول رہا ہوں چاپلوسی کر رہا ہوں یہاں مسجد کے ذمہ دار چاپلوسی کر رہا ہوں یا میں کسی اور چاپلوسی کر رہا ہوں حق بولنا ہے یا بول رہے تو پھر قوم ان کے آگے چھوڑی ارے نبیوں کے سامنے قوم کھڑے ہو کر نبیوں کو فرما دی نبیوں کو بے بخشی قوم انسانیت نبیوں کو اعلیٰ مخلوق نبی اعلیٰ مخلوقات نبی کو انسانیت بے بخشی ہے پھر ایک قوم کیسے بخشے گی حق بات سننے کے بعد قوم کو بڑا لگے گا بھی لیکن ہم حق بات بھی ماننے والی قوم کے سامنے کر رہے ہیں نبی انبیاء پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے حق بات کرتے تھے آج افسوس کی بات ہے کافروں کے سامنے بھی حق بات کریں تو ان کو برداشت نہیں ہو سکا آج یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے اس اگر قوم کے سامنے اگر سود پر بیان کرے مسجد سے اثر طبق آنے سے پہلے امام صاحب کو ڈھیل کر جائے گی یہ حال ہے قوم ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے ہماری قوم کا اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو آپ خود کمپیئر کر کو نتیجہ نکال لو نبی جب حق بات بولتے تھے ایک اللہ کی بات کرو بول کر تو سامنے سے کافروں کو غصہ آتا تھا اگر ماننے والی قوم کے سامنے جب حق بات کرتے ہیں یہ مسجد سے نکال دیتی ہے اب یہ مسجد سے نکالنے والی مسلمان بول کر بولنے والی زبان سے اس قوم میں نبی کے زمانے کے کافروں میں کیا فرق ہے بتاؤ کیا فرق ہے شکایتیں موجود ہے ایسی سود پر بیان ہوا مسجد کے اندر اصل وقت آنے سے پہلے امام صاحب کو نکال دیا گیا خطیب صاحب کو مولوی صاحب آئندہ جمعہ سے نہیں آنا دیکھو اصل سے نہیں آنا کیا کر دی انہوں
क्या कर दिए, जिना करो बोलकर बोले, या फिर सूद खाओ बोलकर बोले, या फिर नक्को खाओ नक्को करो बोले। अब ये कौम जो अपने अल्लाह का दावा करती है, मैं मानता हूं अल्लाह को बोलकर, लेकिन देखो भाई क्या याद रखो, अल्लाह को मानती है ये कौम, अल्लाह को मानती है लेकिन अल्लाह की नहीं मानती है, मोहम्मद को मानती है लेकिन मोहम्मद की नहीं मानती है, कुरान को मानती है कुरान की नहीं मानती है। अब ये को और की में क्या फर्क है? बड़ी लाजिक बात है, ये बड़ी पॉइंट की बात है, मंतिकी बात है, उसूल की बात है, समझना पड़ेगा इसके लिए, समझ होना पड़ेगा इसके लिए। एक बात मिसाल देता हूं, बात बड़ी अच्छा समझ में आएगी। मैं बोल रहा हूं, क्या बोलकर, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, सबसे मिसाल मैं बोल दिया, आप सबसे हकीकत मोहब्बत कर रहा हूं, इसलिए तो दर्द पेश कर रहा हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं बोलकर बोल दिया। जब आप मेरे पास आते या आप मेरे घर को आते या फिर आप मेरे पास मुलाकात के लिए आते तो मेरी मोहब्बत आपसे है वो परेशानी क्या, आपका इकराम करना, आपको बिठाना, आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करना, ये मेरी आपसे मोहब्बत होने की दलील है। आपको मानना ये मान लो सलाम कलाम हो रहा है, बस आपके लिए तकबीर की बात हो रही है, आपके लिए बात अच्छी बात हो रही है, ठीक। अब आपको मानने के बाद में अब जब मौका आ जाता है आपकी मानने का, तो फिर उसमें क्या हो जाते हैं, तो वही मामला, हम अल्लाह को तो मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, आपसे मोहब्बत करते बोलकर, लेकिन जब आप मेरे घर को जाते हैं नहीं, या फिर मेरे से आप मुलाकात करते हैं, मैं आपको टाइम देने तैयार नहीं, या फिर घर को आ गए, मैं रहकर नहीं बोलता हूँ, ये मोहब्बत नहीं है, ये मैं आपको मान रहा हूँ, ये आपके नहीं मान रहा हूँ, या फिर आप मैसेज कर दिए, या फिर आप कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, मैसेज करके बात सब है, कोई और बात बोलना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपके फोन को लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ मोहब्बत का दावा करने में झूठा हो गया, मक्का और धोखेबाज हो गया। यही मतलब है, यही बात अल्लाह और हमारे नबी और रसूल और कुरान में यही बात है। हमें अल्लाह को तो मानते, अल्लाह की नहीं मानते, रसूलुल्लाह को तो मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते, कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। असल कुरान को भी मानना, कुरान की भी मानना, कुरान को मानना, अल्लाह को मानना, नबी को मानना, फिर उसके बाद सिर्फ मानने तक बात नहीं है। अब देखो, अब तक जो बोलता था नहीं ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ईमान नहीं बोलकर, अब यहाँ ये बात आ गई, पॉइंट टू पॉइंट बात समझो। यहाँ भी देखो, अब ये अल्लाह को मानना ईमान है, नबी को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना इस्लाम है, नबी की मानना इस्लाम है, कुरान की मानना इस्लाम है। कुरान को मानना ईमान, कुरान की मानना इस्लाम, अल्लाह को मानना ईमान, अल्लाह की मानना इस्लाम, नबी को मानना ईमान, नबी की मानना इस्लाम। साथ में बता दिया, बड़ी पॉइंट की गहरी बातें हैं ये, आप समझने के लिए अगर किसी आलिम साहब से आप पूछेंगे इतनी गहरी बात बोलते हैं, तो मेरी कौन सा बड़ा आलिम साहब परेशान हो जाएंगे, वो बड़ी गहरी पॉइंट की बातें बोल रहा हूं आपको, नोट करो इसे, सब प्यारी बातें, गहरी बात, अंदर की बात, ऊपर की बात, नीचे बात, कहीं कुछ समझती नहीं और छोड़ के झापा जा आसमान लाएंगे। पहले से अगर बोलते थे गहरी बातें, समझ की बातें, समझा नहीं, बस सब कुछ समझते, सब बच्चे नहीं समझते, कौन नहीं समझती, क्यों नहीं समझती? 5 रुपए के बिल्ले में 5 रुपए की बिल्ले में 5 रुपए है, 5 रुपए कैसा है? एक तो बिल्ला, अरे है उसमें एक बिल्ला वो कर रहा है, जब उस पर लिखा हुआ है 5 का बिल्ला बनकर, तो समझ में आ रहा है इस एक बिल्ले के 5 रुपए है, तो फिर ये बातें क्यों समझ में आती? उनको मानना ईमान है, उनकी मानना इस्लाम है, ये क्यों समझ में आती? समझने की अगर कोशिश करेंगे और गहरी बातें समझ में आ सकती नहीं, समझना ही चाहेंगे या फिर समझाते वक्त में एक लेकर सोते रहेंगे तो इससे समझ नहीं आएगी बात, समझ नहीं आएगी बात। समझो, सुनो, सुनने का मौका है, सुनो। मैं किसी को टारगेट बनाकर नहीं बोल रहा, ऐसे बोल रहा हूं। तो चलो आगे चलो, मोहब्बत के असबाब बयान हो रहे थे। अगर ये टॉपिक और बात को लाया है मुल्क भारत हिंदुस्तान के अंदर तसल्सल से सिस्टम और एक गुनाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियों का एक सिलसिला चल रहा है। तसल्सल से एक धोखेबाज और एक काफिर और एक हरामी, हरामजादा, हराम नस्ल का, जानी का बेटा, वो नबी के शान में गुस्ताखी करके बैठता नहीं है, उसके बारे में कोई फैसला होता ही नहीं है। फिर और एक हराम का, हरामजादा, हराम नस्ल का
بن باپ کی اولاد نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے. ایک بڑی طرح پہ سلسلہ کیوں ہے؟ آپ کے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. دشمن آج ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. ان کے ایمان کا ٹیمپریچر دیکھتا ہے. دیکھیں گے سب کچھ کر لیے, وقت پر بات اٹھا دیے, مسئلہ اٹھا دیے, 40 نئے ترمیمات اور نئے بل کا بات اور قانون لا کر اٹھا دیے. طلاق پر اس کے خلاف فیصلہ کر کے بات اٹھا دیے. قوم جاگتی ہے کیا؟ جاگتی نہیں, چھوڑو. اور کیا کرنا ہے؟ بابری مسجد کو قبضہ کر لو. قوم جاگتی کیا؟ جاگتی نہیں ہے. یہ ناسی لاؤ, جاگتی کیا؟ قوم جاگتی نہیں ہے. اور کیا کرو؟ NPR لاؤ, CA لاؤ, اور جو کچھ کرنا چاہتے سب کرتے جاؤ, سب پڑھ جاؤ, سب کرتے جاؤ, سب کرتے جاؤ. قوم جاگتی کیا؟ دیکھو بھی جاگتی. اب آخری اینڈنگ پوائنٹ میں ہے. اب اینڈنگ پوائنٹ میں ہے. اب کاٹتے سو ہم کو, ہم کاٹتے سو. اب کاٹتے لوچ کو دیکھیے. بابری مسجد کا مسئلہ اٹھائے, لوچ کا مسئلہ اس کا لوچ کر دیکھیے. بیدار ہے کیا؟ اثر ہے کیا؟ احساس ہو رہا کیا بول کر؟ وقف کا مسئلہ ہے, چمٹ کو دیکھے, حلا کو دیکھے, قوم بیدار ہے کیا؟ مسلمان نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ کو دیکھے, بیدار ہے کیا؟ لوچ کو دیکھیے, نہیں ہے. اب زور ہوتے ہوتے آخری اینڈنگ پوائنٹ پر کہاں تک آ گیا؟ نبی کی شان میں گستاخی تک آ گیا ہے. اب مطلب کیا اس کا؟ ان کو کاٹ کے دیکھو گلہ ان کا, یا ان کا ہاتھ کو کاٹ کے دیکھو. جاگتے ہیں اما اللہ بولتے ہیں دیکھو بول کر. اب وہ چلا سو نبی کی شان میں گستاخی ان کو کاٹ کے دکھ رہی ہے, بیدار ہے بول کر. اب ثبوت دینا ہم کو, زندے ہیں یا مردے بول کر. دشمن کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ قوم مر چکی ہے. یہ قوم دشمن سمجھ رہا ہے کہ نبی لاوارث ہے, نبی لاوارث ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نبی وارث نہیں ہے. اے دشمنوں تم بھی سن لو, اے گستاخ رسول تم بھی سن لو, میرا پیغمبر لاوارث نہیں ہے, میرا پیغمبر لاوارث نہیں ہے. یہ پیغمبر کے عاشق, یہ پیغمبر سے محبت رکھنے والی یہ قوم اپنی جان قربان کر سکتی ہے, لیکن پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکے گی. یہ قوم, یہ عاشقان رسول, یہ نبی سے محبت کرنے والے, یہ نبی کے دیوانے اپنی ماں کو گالی دو برداشت کر لیں گے, اپنے باپ کو گالی دو برداشت کر لیں گے, خود اس کو گالی دو یہ قوم برداشت کرے گی, اور اس کے بہن کو گالی دو یہ قوم برداشت کرے گی, اس کی بیوی کو گالی دو برداشت کرے گی, اس کے دادا نانی کو گالی دو برداشت کرے گی. اے گستاخ رسول, اے نرسنگ آنت, اے جہنمی حرام زادے اور زنا کی نسل سے پیدا ہوئے حرام زادے, میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں یہ قوم اپنے آپ پر گالیوں کی انبار کو برداشت کر سکتی ہے, لیکن اپنی قوم کو تو کیا سمجھتا ہے؟ ان کا پیغمبر لاوارث ہے, ان کے پیغمبر کے شان میں گستاخی ہوگی کریں گے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ قوم اپنی ذات پر بھی حملہ ہو جائے گا, اپنی جان کو کٹانے کی بات آئے گی, کٹا دے گی اپنی گردن, لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی, یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. دشمن دیکھ رہا ہے ہم کو, یہ قوم جاگتی بول کر. آپ ثبوت دو, دشمن کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ قوم مر گئی سمجھ رہا ہے. آپ ثبوت دو دشمن کو. ہم مر گئے سمجھ رہے, ہم مر گئے نہیں, سو گئے تھے. کنیکشن کم ہو گیا ہمارا علماء سے, اور جمعے کو ہم دیری آتے تھے, اور کم مل رہا تھا, اسٹارٹنگ میں آتے اور پیک ملتا تھا, اور فل ملتا تھا. دیری آتے ہم 1:30 بجے سے, ہمارا چارجنگ کو چلنے کا سسٹم تھا, چارجنگ کرنے کا سسٹم تھا, جمعے کا نظام تھا, علماء آتے تھے, خطیب حضرات آتے تھے, قوم کے دلوں پہ, قوم کے روح پہ پھوٹنے والے, جان پھوٹنے والے, جذبات پیدا کرنے والے. تمہارے بوڑھے جسموں میں ایمان کی, جوانی کی روح پھوٹنے والے علماء زندہ ہیں اور آتے تھے, جاتے تھے, روح پھوٹتے تھے. لیکن ہم سوچ کے, اے دشمنوں, اے گستاخ رسولوں, ہم سوچ کے مر گئے نہیں. اب ہمارے علماء ہمارے سامنے ہمارے جذبات کو اور ہماری بیٹریوں کو, ہمارے ایمان کی ٹیمپریچر کو چارجنگ کرتے جا رہی. ہم ہمیشہ جمعے میں دیری آتے, عید پہ دیری آتے, ہمیشہ ہم دیری آتے, ہماری غلطی ہے. لیکن تم ہمارے جمعے کو دیری آنے کو سامنے رکھ کر, ہمارے عید کے موقع پر دیری آنے کو سامنے رکھ کر تم یہ ہرگز نہ سمجھو کہ ہمارا نبی ناوارث ہے. گرچہ ہم دیری آتے جمعے میں, گرچہ ہم عید پہ دیری آتے, گرچہ ہم کسی اور میں, کسی داڑھی میں نہیں ہے, چھوڑو داڑھی میں نہیں رکھتے, یا پھر کپڑے ہم برابر شکل نہیں کرتے, اعمال میں ہم کمزور ہو سکتے نہیں, لیکن ہمارے نبی سے محبت میں ہم پیچھے نہیں ہے. ثبوت دو دشمنوں کو, آج اپنی بس کی ذمہ داری ادا کرو, ورنہ پھر یہ سسٹم اور یہ تسلسل نبی کے سامنے گستاخی کے چلتا رہے گا. جواب دیں گے تو پھر مثال ایسی ہے, اسے چھوڑ دیں گے. اصل میں گستاخی کی ایک سبب, ایک عالم صاحب نے بیان کی ہے کہ اس کے مثال ایسی ہے,
اگر ہم نبی کو چھوڑ دیے، ہم نبی کو چھوڑ دیے، مطلب نبی کے طریقے کو، نبی کو فالو کرنا ہے، نبی کے شریعت کو چھوڑ دیے، تو پھر وہ لوگ کیا سمجھ گئے؟ نبی لاوارث سے سمجھ گئے۔ اگر ہم ہمارے نبی کے طریقے کو فالو کرتے تو پھر ہمت نہ ہوتی ان کی، ہمت نہ ہوتی ان کی، ہمت نہ ہوتی ان کی نبی کے سامنے گستاخی کرنے کی۔ گئے جو بتا دیا تھا میں، اب یہ جو شخص گستاخی کر رہا ہے تو بڑی عجیب گستاخی، عجیب گستاخی اس کی تو دنیا میں جتنے فتنے فسادات ہوتے ہیں ان سب کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے ان بھروسوں۔ اس کا نام کیا؟ یتیم نرسنگھ آنند اس کا نام۔ تو اب سمجھو اگر دنیا میں نبی کے ذریعے سے اگر فتنے فسادات مار دھاڑ پھیلے ہیں تو پھر ایک پوائنٹ بولتا ہوں سمجھو، دوست کی دوست تعریف کرتا ہے بہت ہی کمال کی بات نہیں، اپنے اپنوں کی تعریف کرتے نہیں کمال کی بات نہیں۔ اگر دشمن کی تعریف کرتا ہے تو پھر کمال کی بات ہے نہیں ہے۔ وہ اپنے چاہنے والے میرے عاشق اگر کوئی تعریف کرتے بڑا زبردست بول دیا، ہمت والے آپ بڑی زبردست تعریف کرتے، یہ کیا بات ہے؟ میرا دشمن میرا حاسد اگر کہے بڑی من کی بات بولتے ہو، ہمت سے بولتے، حیثیت بولتے۔ اگر میرا کوئی حاسد بولے گا تو پھر وہ حاصل کر سکتے بھی صحیح بات بول کر۔ تو نبی کی شان اور نبی کی تعریف صرف صحابہ اور مسلمان نہیں، اپنے کریں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ مانتے کرتے بھائی بول کر بولیں گے۔ اگر دشمن اور اسلام کے باہر کا اگر تعریف کر رہا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں نبی کتنی اعلیٰ شان اور اعلیٰ مرتبے کا فائز ہے۔ اپنے تعریف کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور کوئی نہیں بولے گا۔ اگر میرا عاشق کہے گا بڑا اچھا بولتے بات میں کیا بات ہے، کوئی اور کہے گا اس سے میرے عاشق سے جا کر اگر کوئی مجھ سے جلنے والا اگر بندہ بولے گا تو مولانا کا فہم کیا ہوا، بڑا بولتے بہت، اگر ایسا بولے گا حالات پر کیا بولتے بھائی، اگر بولے گا تو پھر اب ہاں بول سوچ سکتے ہیں دشمن ہو حاسد ہو تعریف کرے کمال کی بات ہو، دوست کی تعریف کرے، عاشق اپنے معشوق کی تعریف کرے کمال کی بات نہیں، کمال کی بات نہیں۔ شاگرد استاد کی تعریف کرے کمال کی بات نہیں، سمجھ کیا نہیں بات؟ شاگرد استاد کی تعریف کرے کمال کی بات نہیں، استاد شاگرد کی تعریف کرے کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو مسلمان اپنے گرو کی اپنے بڑے کی تعریف کرے بڑی بات ہے، اپنے سے باہر کے اسلام سے باہر کے لوگ نہیں ماننے والے لوگ تعریف کرے کمال کی بات نہیں ماننے والے اگر لوگ اگر نبی کی تعریف کریں بڑی کمال کی بات ہے۔ اب وہی کمال سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہی کمال آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بندہ اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ ناپاک نسل کا بندہ اگر نبی کی شان پڑھ لیتا تو پھر یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ جو بندہ بھی قرآن پر یا اسلام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا نہیں آپ سمجھ جاؤ دین حرامی ہے، اس کے ماں اس کے باپ کے ساتھ بے وفائی کر دی بول کر، یہ قرآن کا نقطہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کا نقطہ۔ جو بھی بندہ نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کے سورہ قلم میں اللہ ایک تفسیر ایک شان نزول اللہ کے واقعہ بیان کیے۔ ایک بندہ نبی کی شان میں گستاخی کیا، اللہ اس کے بارے میں تقریباً 9 سے 10 آیات نازل کر دیا، ایسا ہے چغلخور ہے یہ ہے اللہ آخر بولتے بولتے اللہ آخر میں کیا بول دیے ہمازٍ مشاء بنمیم، وہ سب اللہ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو یہ حرام زادہ ہے۔ پوری آیت مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، یہ سب آیت ہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ اچھے کاموں سے روکنے والا، یہ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، نیک کاموں سے روکنے والا، یہ سب اللہ بولتے بولتے آخر میں کیا فرماتے ہیں یہ حرام زادہ ہے۔ تو اس سے نقطہ سمجھو نبی کے ساتھ میں قیامت تک جو بندہ بھی گستاخی کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا، حرام زادہ ہوگا۔ اللہ کی بات اس کی تفسیر کا نقطہ بیان کر رہا ہوں، اب سمجھو اپنے تو اپنے اگر اپنے تعریف کریں گے اپنوں کی وہ کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غیر تعریف کرے اپنوں کی تو بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ اشعار پڑھتا ہوں اور اس کی بات پھر آپ سمجھ جاؤ، غیر ہمارے نبی کی تعریف کر دیے صاحب، غیر ہمارے نبی کی تعریف کرے معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، غیر تعریف کرنا اپنوں کی تعریف کرنا معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان پہلی بات یہ کہ حرام زادہ ہوگا، دوسری بات یہ کہ ان اسلام کو پڑھا نہیں، جو بھی اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ان کا وہ عاشق ہوئے بغیر رہ نہیں سکا۔ جب روشنی میں بیٹھے صاحب آپ روشنی میں بیٹھے تو پھر فین کے نیچے بیٹھے آپ تو پھر آپ کو ہوا لگتی نہیں لگتی؟ جب رحمت للعالمین آپ پڑھیں گے
یا پھر جس نے محبت کو بانٹا، جب اب آپ اس کو پڑھیں گے اس کی محبت کا آپ کے دل میں کچھ بھی حصہ پیدا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. آپ روشنی کے نیچے بیٹھے لائٹ کے نیچے، آپ کو ایک کا اجالا نہ ملے، ہو نہیں سکتا. پیغمبر رحمت کو محبت کا سبب اس نے پڑھایا، اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کے کردار کو پڑھیں، اس کی محبت دل میں نہ بیٹھے، ہو نہیں سکتا. یہ تو پہلی بات تو ان حرام زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ بندہ اسلام کو پڑھانی ہے. اور ایک 32ویں بات، جو بندہ بھی اسلام پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، سمجھو کہ اپنے دھرم کو بھی نہیں پڑھا بول کر. اپنے دھرم کو پڑھنے والے لوگ کسی کے سامنے گستاخی نہیں کرتے. دیکھو یہ اشعار پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں. اب جو اشعار پڑھ رہا ہوں یہ اشعار نبی کے مسلمانوں کے لیے، نبی کی شان میں مسلمان علامہ اقبال یا پھر اور کوئی بندہ غالب کی کون کی پڑھے سو نہیں ہے، حسان بن ثابت صحابی رسول، یہ صحابہ مسلمان پر اشعار نہیں ہے. آپ جو پڑھ رہا ہوں میں اشعار پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں. یہ اشعار یہ غیر مسلم کیا ہے، اس کا نام ہے شیام سندر. اس کا نام غیر مسلم کا نام شیام سندر ہے. یہ بندہ کیا بول رہا ہے، دیکھو اشعار پڑھ کے بات ختم. ان پڑھا نبی کو، ان پڑھا نبی کی سیرت کو، ان پڑھا نبی پر نازل شدہ کتاب کو، اس لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. دیکھو اشعار سنا بات ختم. دنیا کو تم نے آ کر پرنور کر دیا ہے، دنیا کو تم نے آ کر پرنور کر دیا ہے، اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا ہے. پیغام حق سنا کر، پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا ہے، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے. ایک بار تو دیارے یسرب کو دیکھ لیتا. اب دیکھو یہ شعر غور کرو، ان کیا بول رہے ہیں، ان کون ہے، غیر مسلم ہے، شیام سندر. ان تمنا کیا ہے اس کی، دیکھو ایک بار تو دیارے یسرب، یسرب کا مطلب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کو اسلام آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کو یثرب بولتے تھے. تو وہ بول رہا ہے مطلب اس کا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینے کو مدینہ نہیں یثرب بولتے تھے، جس کا مطلب کیا ہے، ان نبی کی سیرت کو پڑھا ہے. نبی کی سیرت کو ہجرت، نبی کے ہجرت سے پہلے مدینہ کو کیا بولتے تھے اسے معلوم ہے، ہجرت کے بعد مدینے کو مدینہ بولتے سے معلوم ہے. اس لیے کیا بولا، ایک بار تو دیارے یثرب کو دیکھ لیتا، پابندی جہاں نے مجبور کر دیا ہے. اب دیکھو سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، جس نے گداگروں کو فغفور کر دیا ہے. سندر سے کیا رقم ہو، سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، جس نے گداگروں کو فغفور کر دیا ہے. ان بولا ان غیر مسلم ہے، ان اپنے دھرم کو پڑھا، ہمارے دھرم کو پڑھا، تو پھر نبی کا عاشق بن گیا ہے. پھر جو بندہ نقطہ اور اپنے آخری بات، جو اپنے دھرم کو پڑھتا نہیں، جو حرام زادہ ہوتا ہے، جو اسلام کو پڑھتا نہیں، جو محمد کو پڑھتا نہیں، وہی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو نبی کو پڑھتا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے، اسلام کو پڑھتا ہے، اپنے دھرم کو پڑھتا ہے، آخری بات جو حلالی ہوتا ہے وہ ایسا نبی کا عاشق ہوتا ہے، شیام سندر کے جیسا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی شان اور سیرت کو سننے پڑھنے کی اور نبی کے پیغامات کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس قسم کے اللہ گستاخ رسولوں اللہ تعالیٰ عبرت ناک اللہ سزا اللہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت لیجیے.